السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج ایک بار پھر آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہمارے ٹاپک ہے انڈرال پر۔ آج ہم انڈرال پر تفصیلاً بات کریں گے کہ یہ کس چیز کے لیے مؤثر ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ تو اس کو تفصیلاً جاننے کے لیے آج ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور تفصیل سے معلومات حاصل کریں۔ انڈرال صرف دو اقسام میں آتے ہیں، ایک 10 mg میں آتے ہیں اور ایک 40 mg میں۔ اب یہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ابھی 40 mg کا ضرورت ہے یا 10 mg کا ضرورت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام انڈرال پہلا کام انزائٹی میں کرتے ہیں۔ انزائٹی میں مریض کو اپنی دل کا دھڑکن تیز محسوس ہوتا ہے اور اس کا رنگ زرد ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے کچھ ہونے والے ہے، یعنی بے ہوش ہونے والا ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات اس میں انڈرال ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اور یہ انزائٹی تو ہر عمر میں آ سکتا ہے، لیکن میرے خاص تجربے کے مطابق نوجوانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ مائیگرین میں بھی کام کرتے ہیں۔ مائیگرین کا مطلب آدھی سرد کا درد۔ آدھی سرد کے درد میں یہ بہترین اور مؤثر دوا ہے۔ زیادہ تر ڈاکٹر حضرات اس کو مائیگرین میں بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، اور آپ نے باقاعدگی سے اس کا ڈوز لینا ہوگا۔ انڈرال کا تیسرا کام ہائپر ٹینشن کا کنٹرول ہے۔ انڈرال ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا انتہائی سستی دوا ہے۔ تو اس کو زیادہ ڈاکٹر حضرات انزائٹی کے ساتھ ساتھ مائیگرین اور لو جس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتے ہیں اس میں ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات اور بھی کاموں کے لیے انڈرال ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں۔ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بھی جانیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انڈرال جو ہے آپ لوگوں نے جاننا ہوگا کہ یہ کون سی دوا کے ساتھ لینے ہیں یا کون سی دوا کے ساتھ نہیں لینے۔ اگر آپ کو میں جنرلی بتاؤں تو ہر دوائی آپ کو ہر دوسری دوا سے الگ کھانی ہے۔ اس میں آپ نے 20 منٹ یا 30 منٹ کا وقفہ ضرور دینا ہوگا۔ اب سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں چلتے ہیں۔ تو آپ کو گیسٹرو انٹسٹینل ڈسٹربنس بھی آ سکتا ہے، یعنی آپ کو الٹیاں بھی آ سکتے ہیں، متلے بھی آ سکتے ہیں، پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں سر چکر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یہ 100% میں 0.01% یا 0.09% لوگوں کو یہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ریئر کیسز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سلیپ ڈسٹربنس یعنی خواب کا نہ ہونا بھی آ سکتا ہے، یا دوسرے وقت میں یعنی دن کو آپ کو نیند بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ انڈرال کس مریض کو ہم دے سکتے ہیں اور کس مریض کو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو انڈرال دمے کو مریض کو کبھی نہیں دینا، یعنی استھما کے مریض کو کبھی نہیں دینا، کیونکہ یہ سانس کی نالی کو اور تنگ کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے سانس لینے میں اسے اور دشواری پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے ایسے مریض کو بھی نہیں دینا ہے جس کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، یعنی جس کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اور بھی پلپیٹیشن کا ریٹ جو ہے وہ سلو ہوتا ہے، دل کا دھڑکن سلو ہوتا ہے، اور اس کی باڈی تک خون نہیں جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو ایسے حالاتوں میں آپ نے بالکل خیال رکھنا ہوگا، اور ڈاکٹر کے بغیر آپ نے بالکل نہیں کھانی۔ تو یہ تھے انڈرال کے بارے میں مختصر معلومات۔ اگر ویڈیو کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔